بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ میں امن سے متعلق منصوبے کا جائزہ لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا فلسطین اور اسرائیل کے لیے امن منصوبہ کیا اس صدی کی عظیم ڈیل ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے اپنا منصوبہ پیش کر دیا ہے، جس میں یروشلم کو اسرائیل کا غیر منقسم دارالحکومت رکھنے کا عہد شامل ہے۔ ان کے پیش کردہ اس منصوبے کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ مشرق وسطیٰ کے لیے صدر ٹرمپ کے امن منصوبے میں فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کی گئی ہے، مگر ساتھ ہی نئی یہودی بستیوں کو تسلیم کرنے کا اشارہ بھی دیا گیا ہے۔ اس پلان کے اہم نکات کیا ہیں؟ جن علاقوں کو صدر ٹرمپ نے اسرائیلی علاقہ تسلیم کیا ہے، ان میں امریکہ اسرائیل کی مکمل خود مختاری تسلیم کرے گا، اور اس پلان میں صدر ٹرمپ نے ایک مجوزہ نقشہ بھی پیش کیا ہے، اور اس کے بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس میں اسرائیلی علاقائی سمجھوتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے پلان سے فلسطینی علاقہ دگنا ہو جائے گا اور مشرقی یروشلم دارالحکومت بن جائے گا، جہاں امریکہ اپنا سفارت خانہ کھولے گا۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اس پلان کے تحت انہیں تاریخی طور پر فلسطینی علاقوں کا صرف 15% دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے پلان کے مطابق یروشلم اسرائیل کا غیر مشروط اور غیر منقسم دارالحکومت ہوگا۔ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں ہی اس شہر کے دعوے دار ہیں اور یہاں بہت سارے مقدس مقامات ہیں۔ فلسطینیوں کا اصرار ہے کہ مشرقی یروشلم، جس پر اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں قبضہ کیا تھا، یہی ان کی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس پلان کے مطابق فلسطینیوں کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ مستقبل میں اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر لیں، تاہم اس حوالے سے انہوں نے زیادہ تفصیلات نہیں دیں۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اس پلان کے تحت کسی فلسطینی یا اسرائیلی کو اپنے گھروں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عالمی قوانین کے تحت غیر قانونی مانی جانے والی اسرائیل کی تعمیر کردہ مغربی کنارے پر یہودی بستیوں کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ جن علاقوں کو صدر ٹرمپ نے فلسطینیوں کے لیے مختص کیا ہے، وہ آئندہ 4 سال آمد و رفت کے لیے کھلے رہیں گے اور وہاں کوئی تعمیراتی کام نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت کے دوران فلسطینیوں کے پاس موقع ہوگا کہ وہ اس پلان کا جائزہ لے لیں، اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کریں اور خود مختار ریاست کے لیے تعین شدہ پیمانے پر پورا اتریں۔ بعض مفسرین نے اسے ڈیل آف دا سینچری، یعنی اس صدی کی سب سے بڑی ڈیل یا منصوبہ قرار دیا ہے، جس کا مقصد دنیا کے طویل ترین تنازعات میں سے ایک کا حل تلاش کرنا ہے۔ اسرائیل نے ان تجاویز پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے، تاہم فلسطین انہیں متعصب قرار دے کر پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ فلسطینیوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع امن منصوبے کے خلاف سخت احتجاج کیا، جس کے تحت اسرائیل کو مقبوضہ مغربی کنارے کے اہم علاقوں کو ضم کرنے کے لیے امریکی اجازت مل گئی۔ فلسطینیوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ دسمبر 2017 میں اس وقت روابط ختم کر لیے تھے جب صدر ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے تل ابیب سے اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے فلسطینیوں کے لیے 2 طرفہ امداد اور فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کو دی جانے والی امداد بند کر دی تھی۔ نومبر 2019 میں امریکی وزیر خارجہ نے غرب اردن میں یہودی بستیوں کو بین الاقوامی قانون کے خلاف قرار دینے کے 4 اشروں پر محیط امریکی موقف سے ہٹنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ منصوبہ اسرائیل کو کافی کچھ دیتا ہے جو اس نے کئی دہائیوں سے کی جانے والی بین الاقوامی سفارتکاری میں طلب کیا، جس میں یروشلم کو فلسطینیوں کے ساتھ بانٹنے کے بجائے غیر منقسم دارالحکومت کنٹرول حاصل کرنا شامل ہے۔ اس منصوبے میں امریکہ نے اسرائیل کو اسٹریٹجک اہمیت کی حامل وادی اردن کو ضم کرنے کی بھی منظوری دی ہے، جو مغربی کنارے کا 30% علاقہ ہے، جبکہ دیگر یہودی بستیوں کے الحاق کی اجازت بھی شامل ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اس معاہدے کو تاریخ کا کوڑا دان قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے نیا راستہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ اسرائیل کو جو سیکیورٹی چاہیے وہ اسے ملے گی، جبکہ فلسطینیوں کو وہ ریاست ملے گی جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ سننے میں اب تک تو سب ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا منصوبہ نیتن یاہو کو وہ سب کچھ دیتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کو ایک ایسی ریاست ملے گی جو چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر خود مختار ہوگی اور اس کے ارد گرد اسرائیلی علاقہ اور یہودی بستیاں ہوں گی۔